کیا وجہ ہے کہ رمضان کے آتے ہی فجر کا جو عام طور پہ وقت ہوتا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے اور پہلے فجر کا وقت ہوتا ہے؟ اور اسی ضمن میں یہ بھی بتائیے گا کہ یہ بہت اختلاف رہتا ہے کہ کس وقت سحری کا خاتمہ کرنا چاہیے، اذان کے وقت، اذان سے تھوڑا پہلے، نماز سے پہلے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں کیا ہے؟ نہیں، دیکھیے جو بات قرآن مجید نے کہی ہے وہی ہے، اس میں کوئی دوسری چیز ہو ہی نہیں سکتی. یعنی فجر کا وقت ہے جس کے ساتھ روزہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی روزہ رکھنے کی جو کچھ بھی آپ نے کھانے پینے کے لیے کرنا تھا اس پہ پابندی لگ جاتی ہے. تو وہ تو خود قرآن مجید نے بتا دیا ہے. اب یہ ہے کہ فجر کس وقت ہوتی ہے یہ مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو سائنس کا مسئلہ ہے. یعنی یہ اہل علم بتائیں گے، اس علم کو جاننے والے بتائیں گے. قدیم زمانے میں عمومی مشاہدے پر لوگ فیصلہ کر لیتے تھے. اب بہت سائنسی طریقوں سے آپ کے لیے کیلنڈر بنا دیے گئے ہیں. یہ جو اذان ہوتی ہے وہ بھی اسی کیلنڈر کو دیکھ کے ہوتی ہے. اس میں بھی پہلے وہ کیلنڈر دیکھتے ہیں، پھر ہاتھ کی گھڑی دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق اذان دیتے ہیں. تو جب فجر کا وقت ہو گیا وہ آپ کو لکھ کر بتا دیا جاتا ہے تو بس روزہ آپ اس کے بعد بند کر دیتے ہیں، کھانا پینا ختم ہو جاتا ہے. یہ اب اذان کس وقت دینی ہے اس کی کوئی پابندی نہیں، آپ فوراً دے دیں، آپ 10 منٹ بعد دے دیں. تو اذان اس سے متعلق نہیں ہے. ٹھیک. یعنی یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. اذان تو نماز کے لیے ہے. اذان تو نماز کے لیے ہے، تو اس میں لوگوں کی سہولت دیکھی جاتی ہے. عام حالات میں یہ ہے کہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو ذرا دیر سے، بلکہ احناف تو اسفار کے قائل ہیں کہ بہت قریب چاہتے ہیں کہ سورج نکلنے کے نماز پڑھی جائے تو اذان بھی دیر سے دیتے ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ چونکہ سحری کھا کے فارغ ہوئے ہیں، ان کی خواہش ہے، وہ جاگے تھے، انہوں نے کوئی نماز پڑھی، ہو سکتا ہے زیادہ دیر تک اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہے ہوں، تو ان کی سہولت یہ ہے کہ جلد نماز پڑھا دی جائے، تو اس لیے جلد دے دی جاتی ہے. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ انتظامی معاملات سے تعلق رکھتی ہیں. شریعت کا قانون یہ ہے کہ فجر کے وقت روزہ بند کر دیا جاتا ہے.